دارالمدینہ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل 4 کلاس کی اسلامیات کا ٹاپک پڑھیں گے، غسل کا طریقہ۔ تو پیارے بچوں، یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے، جس کے اندر ہم غسل کے مسائل، اس کی سنتیں اور اس کا کچھ طریقہ کار سنیں گے۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے اور جلدی سے اپنی بکس بھی اوپن کر لیجئے۔ تو آئیے ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ پیارے بچوں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے علم اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل ہمیں غسل کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ غسل کرنا کس قدر اہم ہے اور اسلام کے اندر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے کہ ہمارا دین، ہمارا پیارا مذہب اسلام، یہ صفائی پاکیزگی کا دین ہے۔ ہمارے مذہب میں صفائی ستھرائی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، یہاں تک کہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے الطہور شطر الایمان، کہ جو طہارت ہے یعنی پاکی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ تو دیکھیں کس قدر یہ جو پاکی ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب کو پسند ہے۔ تو اپنے آپ کو صاف رکھنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، یہ اسلام میں بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ نہانے سے، غسل کرنے سے انسان کے جسم سے جرمز جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ تھکے ہوں، سستی ہو، تو جب آپ غسل کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، تو ایک دم فریش ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ جی، تو یہ غسل کی اہمیت ہے۔ اگر ہم اپنے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے دیکھیں، تو اس میں بھی غسل کی بہت ساری اہمیت ہے، اور اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں بھی غسل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس کے اندر ہم غسل کا مسنون طریقہ سیکھیں گے کہ غسل کو سنت کے مطابق کس طرح ادا کیا جاتا ہے، اور اسی ٹاپک میں ہم انشاءاللہ عز و جل غسل کے فرائض بھی سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو بیٹا بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس سبق میں بیٹھنا ہے، اس سبق کو سننا ہے، اور سننے کے بعد آپ نے اپنے امی ابو کو بھی سنانا ہے۔ اوکے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے ہم غسل کی سنتیں سیکھتے ہیں۔ کیا سیکھتے ہیں؟ غسل کی سنتیں۔ اور سنت آپ کو پتہ نا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو سنت کے مطابق جب ہم غسل کریں گے تو غسل تو ادا ہو ہی جائے گا، لیکن ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ تو غسل کی سنتیں کیا کیا ہیں؟ آئیے، سب سے پہلے ہے نیت کرنا۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ نیت کرنا۔ اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یعنی جب آپ غسل کرنے لگے تو دل میں سوچے کہ میں غسل کیوں کرنے لگا ہوں۔ اگر صرف فریش ہونے کے لیے کرنے لگا ہوں تو فریش تو آپ ہو جائیں گے، لیکن ظاہر ہے ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ویسے ہی سستی چھائی ہوئی ہے اور سستی اتارنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یا کپڑے خراب ہو گئے تھے، جسم پر کوئی گندگی کیچڑ وغیرہ لگ گیا تو اس کو اتارنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، تو وہ کیچڑ تو اتر جائے گا، گندگی بھی اتر جائے گی، لیکن ثواب نہیں ہوگا۔ تو ثواب ہمیں اس وقت ہوگا کہ جب ہم غسل میں ثواب کی نیت بھی کریں گے۔ ہم اس نیت سے غسل کریں
کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ ہم اس نیت سے غسل کریں کہ اس غسل سے جب میں فریش ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت مزید اچھے طریقے سے کر سکوں گا۔ اور بعض اوقات بیٹا ایسا ہوتا ہے، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن صورتوں میں نا غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کب فرض ہوتا ہے، کیسے فرض ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ عز و جل یہ چیزیں بھی سکھائی جائیں گی کہ غسل کرنا کب فرض ہو۔ جیسے نماز پڑھنی ہے نا ہم نے، تو نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ اگر نماز وضو کے بغیر پڑھیں گے تو نماز ہوگی نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کو چھونے سے پہلے آپ کو پتہ ہے وضو کرنا فرض ہے۔ قرآن پاک کو چھونے سے پہلے اگر ہم وضو نہیں کریں گے تو قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہائے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے۔ تو جب ایسی سچویشن آتی ہے تو انسان کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس غسل کی تو سیدھی سی نیت ہے کہ اللہ کا حکم بجا لانے کے غسل کرنا فرض ہو گیا، کہ گویا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اب غسل کر کے نماز پڑھنی ہے، تو اللہ کا حکم بجا لانے اور ثواب کمانے کے لیے غسل کرنے لگا ہوں۔ پھر یہ بھی نیت کریں کہ میں سنت کے مطابق غسل کروں گا۔ تو جتنی اچھی نیتیں آپ شامل کر سکتے ہیں ان نیتوں کو آپ شامل کیجئے۔ تو پہلی سنت کیا ہے؟ نیت کرنا۔ دوسری ہے دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ یہ جب آپ واش روم میں جائیں، غسل خانے میں جائیں اور جب نہانے لگے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جانے سے پہلے نیت کر لیں، اور اس کے بعد اندر جا کر آپ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھوئیں، یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد کلائیاں آپ کو پتہ ہے نا کس کو بولتے ہیں؟ رسٹ کو، جہاں پر ہم گھڑی باندھتے ہیں اس سے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے، تو اس حصے کو کلائی بولتے ہیں۔ تو کلائیوں تک ہاتھوں کو دھونا یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد استنجا کرنا، تو استنجا کیجئے، اچھی طرح صفائی کریں۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے بدن سے نجاست دور کرنا۔ نمبر 4 کیا ہے؟ بدن سے نجاست دور کرنا۔ اگر کوئی گندگی جسم پر لگی ہو، کوئی نجاست جسم پر لگی ہو تو اس کو صاف کر لیا جائے، اس کو پہلے دھو لیا جائے۔ تو نمبر 1 کیا ہے سنت؟ نیت کرنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 3 استنجا کرنا۔ نمبر 4 بدن سے نجاست دور کرنا۔ ان کو یاد کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نیت کرنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 3 استنجا کرنا۔ نمبر 4 بدن سے نجاست دور کرنا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ وہ سنتیں ہیں کہ جو آپ نے غسل شروع نہیں کیا، یہ اس سے پہلے کی سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نیت کرنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 3 استنجا کرنا۔ نمبر 4 بدن سے نجاست دور کرنا۔ بیٹا اس کو زبانی یاد کریں۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 3 استنجا کرنا۔ نمبر 4 بدن سے نجاست دور کرنا۔ نمبر 5 وضو کرنا۔ وضو اسی طرح ہم کریں گے جس طرح ہم نماز کا وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے اسی انداز سے ہم اس کا بھی وضو کریں گے۔ اس کے بعد وضو کرنے کے بعد پھر پورے بدن پر پانی ملنا۔ اچھا یہ پورے بدن پر پانی اس لیے بیٹا ملا جاتا ہے کہ جیسے جو سردیوں کے دن ہوتے ہیں تو انسان کا جو جسم ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے، تو ایک دم جب وہ پانی ڈالے گا، ٹھنڈا پانی ڈالے گا تو اس سے جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو اسی لیے یہ سنت ہے کہ نہانے سے پہلے ہم جو پانی ہے اس کو اپنے پورے بدن پر، پورے جسم پر مل لیں، تاکہ جسم کا جو ٹیمپریچر ہے، باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا لو ہو جائے اور کسی قسم کا نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح تیل کی مالش کرتے ہیں نا، ہم تیل مال لیتے ہیں اپنے سر پر، یا بعض اوقات ہاتھوں پیروں کی مالش بھی کرتے ہیں کچھ لوگ، تو اسی طرح پورے جسم پر ہم پانی کو مل لیں، تو یہ سنت ہے۔ اچھا پورے بدن پر کیا کرنا؟ پانی ملنا۔ اس کے بعد پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہانا۔ پہلے سیدھے کندھے پر 3 بار پانی ڈالیں، جو ٹپ ہوتا ہے اس کے اندر برتن ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم پانی ڈالتے ہیں، تو اس کے ذریعے پہلے سیدھے کندھے پر 3 دفعہ پانی ڈالیں، اس کے بعد آپ الٹے کندھے پر
3 بار پانی ڈالیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ کیا طریقہ یہ؟ پہلے سیدھے کندھے پر، پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی ڈالنا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم سر پر پانی ڈال لیں گے۔ اور آخری سنت جو ہمارے اس سبق کا حصہ ہے وہ یہ کہ پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہانا۔ پورے بدن پر پانی بہانے کا کیا مطلب ہے، یہ انشاءاللہ عزوجل آپ اس کی تفصیل جو ہے وہ اسی ویڈیو کے پارٹ 2 میں سیکھیں گے، جس میں ہم غسل کے فرائض سیکھیں گے۔ تو مختصر آپ کو یہاں پر میں بتا دیتا ہوں کہ پورے بدن پر پانی بہانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ، جیسے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے نیچے تک کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے، یعنی کوئی بھی ایسا جسم کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی باڈی پارٹ نہیں ہونا چاہیے جو خشک رہ جائے۔ بال برابر بھی جگہ جو ہے وہ خشک نہیں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بال برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ تو یہ غسل کی چند سنتیں، ان سنتوں کے مطابق ہم غسل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ہوگا۔ تو ان کو یاد بھی آپ نے کرنا ہے۔ چلیں یہ یاد کرتے ہیں۔ پہلی سنت کیا ہے؟ نیت کرنا۔ دوسری، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ تیسری، استنجا کرنا۔ نمبر 4، بدن سے نجاست دور کرنا۔ نمبر 5، وضو کرنا۔ نمبر 6، پورے بدن پر پانی ملنا۔ نمبر 7، پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہانا۔ نمبر 8، پھر پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہانا۔ پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہانا۔ چلیں اس کو یاد کرتے ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ پہلے 2 یاد کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ جی سنائیں، نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 2، آنکھیں بند کر کے سنائیں نا، اسکرین کو نہیں دیکھنا آپ نے۔ چلیں آنکھیں بند کریں، آپ بتائیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، شاباش۔ نمبر 3، استنجا کرنا۔ نمبر 3، استنجا کرنا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ استنجا کرنا۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 3، استنجا کرنا۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 3، استنجا کرنا۔ چلیں زبانی یاد ہو گیا آپ کو، سنائیں اب۔ آنکھیں بند کریں اور سنانا شروع کریں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 3، استنجا کرنا۔ نمبر 4، بدن سے نجاست دور کرنا۔ نمبر 4 کیا ہے؟ بدن سے نجاست دور کرنا۔ نمبر 4، بدن سے نجاست دور کرنا۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 3، استنجا کرنا۔ نمبر 4، بدن سے نجاست دور کرنا۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 3، استنجا کرنا۔ نمبر 4، بدن سے نجاست دور کرنا۔ چلیں اب آنکھیں بند کریں، سنائیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 3، استنجا کرنا۔ نمبر 4، بدن سے نجاست دور کرنا۔ اگر ابھی تک آپ کو یاد نہیں آئی تو اس کو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے؟ لازمی یاد کرنا ہے۔ ویری گڈ، آگے چلتے ہیں۔ نمبر 5، وضو کرنا۔ نمبر 5، وضو کرنا۔ آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں نا، جیسے میں نمبر 5 بولوں تو آپ بھی بولیں نمبر 5 وضو کرنا۔ نمبر 5، وضو کرنا۔ نمبر 5، وضو کرنا۔ پھر اوپر چلتے ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ نمبر 3، استنجا کرنا۔ نمبر 4، بدن سے نجاست دور کرنا۔ نمبر 5، وضو کرنا۔
نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، نمبر 3 استنجا کرنا، نمبر 4 بدن سے نجاست دور کرنا، نمبر 5 وضو کرنا۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، نمبر 3 استنجا کرنا، نمبر 4 بدن سے نجاست دور کرنا، نمبر 5 وضو کرنا۔ جی یاد ہو گئی آپ کو؟ سنائیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، نمبر 3 استنجا کرنا، نمبر 4 بدن سے نجاست دور کرنا، نمبر 5 وضو کرنا، نمبر 6 پورے بدن پر پانی ملنا، نمبر 6 پورے بدن پر پانی ملنا۔ شاباش۔ آگے نمبر 7 پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے پر پانی 3 بار پانی بہانا، پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہانا۔ اس کو یاد کریں نمبر 7 کو، پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہانا، پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہانا۔ شاباش، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں نا، آپ بھی خاموش نہیں رہنا آپ نے بیٹا۔ پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہانا، پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہانا، پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہانا۔ سنائیں کیا ہے یہ نمبر 7؟ پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہانا۔ شاباش۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، نمبر 3 استنجا کرنا، نمبر 4 بدن سے نجاست دور کرنا، نمبر 5 وضو کرنا، نمبر 6 پورے بدن پر پانی ملنا، نمبر 7 پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہانا، پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہانا۔ جی یاد ہو گیا آپ کو یہ؟ چلیں نمبر 8 بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو اچھی طرح یاد کرتے ہیں۔ نمبر 8 پھر پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہانا، پھر پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہانا۔ یہ تو آسان ہی ہے نا۔ نمبر 8 کیا ہے؟ پھر پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہانا۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، نمبر 3 استنجا کرنا، نمبر 4 بدن سے نجاست دور کرنا، نمبر 5 وضو کرنا، نمبر 6 پورے بدن پر پانی ملنا، نمبر 7 پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہانا، نمبر 8 پھر پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہانا۔ چلے بھی زبانی سنائیں اب۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، نمبر 3 استنجا کرنا، نمبر 4 بدن سے نجاست دور کرنا، نمبر 5 وضو کرنا، نمبر 6 پورے بدن پر پانی ملنا، نمبر 7 پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہانا، نمبر 8 پھر پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہانا۔ شاباش۔ اگر ابھی تک آپ کو یاد نہیں ہے تو بیٹا اس کو آپ نے بار بار ریوائز کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ غسل کا طریقہ اور غسل کی سنتیں۔ غسل کا طریقہ سیکھا اور کیا سیکھا؟ غسل کی سنتیں۔ تو آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ یہ کہ آپ نے سبق کی بلند خوانی کرنی ہے۔ جو آپ کو سبق ملا ہے، جو آج ہم نے پڑھا ہے، یہ شروع سے لے کر آپ نے جہاں تک سنتیں ہیں وہاں تک اس کو ریڈ کرنا ہے اچھی طرح، اور اپنے امی ابو کو اس کی ریڈنگ سنانی ہے، اور مشق سے سوال نمبر 1 سوال نمبر 2 کے جوابات آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 کے جوابات کاپی پر لکھنے ہیں، اور اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے اپنے کیمپس میں سینڈ بھی کرنا ہے۔ اور پہلی 3 جو خالی جگہیں وہ آپ نے پر کرنی ہے، پہلی 3 خالی جگہ پر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ تو بیٹا یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا، امید ہے آپ نے اس کو توجہ سے سنا ہوگا، اس کو ریوائز کیجیے گا، یاد کیجیے گا، اور اس کو اپنے امی ابو کو ضرور سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔